شادی کے بعد میں صبح سے رات تک پورے گھر کا کام کرتی، مگر ساس اور نند کبھی مجھ سے خوش نہ ہوئیں۔ ایک رات پانی لینے اٹھی تو میں نے دونوں کو میرے کمرے کے باہر سرگوشیاں کرتے سنا۔ ساس کہہ رہی تھی کہ کل صبح ایسا کھیل ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گی۔ میں پوری رات ڈر کے مارے جاگتی رہی، مگر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ صبح فجر کے وقت اچانک میرے کمرے سے چیخ کی آواز آئی اور سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میری نند نے روتے ہوئے ایک ایسی چیز سب کے سامنے رکھی کہ میرے شوہر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ شادی کے بعد سسرال میں پہلا دن تھا اور میں نے سوچا تھا کہ شاید سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا کتابوں میں پڑھا تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میری ساس اور نند کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیار نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی حقارت تھی جو مجھے ہر لمحے محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو نند میرے پاس آئی۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ تم تو بڑی نازک لگ رہی ہو، کیا تم نے کبھی گھر کا کام کیا بھی ہے یا صرف میکے میں بیٹھ کر خواب ہی دیکھے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کے گھر بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، مگر اس نے میری بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا کہ یہاں باتیں نہیں کام چلتے ہیں، تم ذرا کچن میں جاؤ اور دیکھو چائے کا وقت ہو گیا ہے، اور یاد رہے کہ چائے کڑک ہونی چاہیے ورنہ امی کو بالکل پسند نہیں آتی۔ میں کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں قدم رکھتے ہی گرمی کا ایک بھپکا میرے منہ پر آ کر لگا۔ وہاں کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ برتنوں کا ڈھیر لگا تھا اور کچن میں ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آستینیں اوپر چڑھائیں اور برتن دھونا شروع کر دیے۔ ابھی میں 2-4 برتن ہی دھو پائی تھی کہ ساس وہاں آ گئی۔ انہوں نے کچن پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور منہ بناتے ہوئے بولی کہ تم بس کام کرنے کا ڈھونگ کر رہی ہو، یہ دیکھو کتنا پانی باہر پھیلا دیا ہے تم نے، کیا اس طرح سسرال میں خدمت کی جاتی ہے؟ میں نے اپنی صفائی دینا چاہی، مگر انہوں نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور کہا کہ دیکھو احمد کی پسند تھی تو ہم نے ہاں کر دی، ورنہ ہمارے پاس تو امیر گھرانوں کے رشتے تھے جو ہمارے گھر کو سونے سے بھر دیتے۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور کام کرتی رہی۔ چائے بناتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی پرائے گھر میں نہیں بلکہ کسی جیل میں آ گئی ہوں۔ چائے لے کر جب میں کمرے میں پہنچی تو ساس اور نند آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے چائے پیش کی تو میری نند نے پہلا گھونٹ بھرتے ہی چائے کا کپ واپس رکھ دیا اور بولی کہ یہ کیسی چائے بنائی ہے، بالکل پھیکی اور دودھ کا ذائقہ ہی نہیں آ رہا، کیا تم لوگوں کے گھر میں چائے میں پانی ہی ڈال کر پیتے تھے؟ میں نے کہا کہ چینی اور پتی تو بالکل ٹھیک ڈالی تھی، شاید آپ کو کچھ اور پسند ہو۔ اس پر ساس نے غصے سے کہا کہ بہو زبان درازی نہیں ہونی چاہیے، جو کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے، تم جاؤ اور دوبارہ چائے بنا کر لاؤ۔ میں واپس کچن میں آئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی میرا مقدر ہے کہ سارا دن کچن کی آگ میں جلتی رہوں، اور وہ بھی شادی کے دوسرے روز۔ میں نے ہمت کی اور دوبارہ چائے بنا کر لائی، لیکن اب کی بار بھی ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ میری نند نے مجھے اشارہ کیا کہ فرش پر جو چائے گری ہے اسے صاف کرو۔ میں نے نیچے جھک کر فرش صاف کیا تو ساس نے بلند آواز میں کہا کہ اسے کہتے ہیں تربیت، تم لوگ تو بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہو، تمہیں کیا خبر کہ سسرال میں عزت کیسے کمائی جاتی ہے؟ میرا سارا دن کچن اور کمروں کی صفائی میں گزر گیا، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے کا موقع نہ ملا۔ احمد جب دفتر سے لوٹا تو میں نے اسے مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میری تھکن میرے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ احمد نے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے؟ تو میں نے بس اتنا کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو وہ سمجھے گا کہ پہلے دن سے ہی میں نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، میری نند کمرے میں آ گئی اور بولی کہ ابھی تم سو نہیں سکتی، جاؤ کچن میں جا کر دیکھو برتن دھونے والے ہیں یا نہیں، اور صبح کے ناشتے کی تیاری کے لیے آٹا گوندھ کر رکھو۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، احمد وہاں نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کے کمرے میں کچھ کام کرنے گیا تھا۔ میں دوبارہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کے سناٹے میں کچن کی وہ تنہائی مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں نے آٹا گوندا اور برتن صاف کیے، لیکن میرے دل میں ایک خلش تھی
کہ کیا یہ سب کبھی ختم ہوگا یا پوری زندگی میری اسی طرح برتنوں اور جھاڑو میں گزر جائے گی۔ میں نے کچن کا کام ختم کیا اور واپس کمرے کی طرف آئی تو دیکھا کہ احمد سو چکا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صرف کام کرنے والی ایک مشین ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے، کیونکہ یہ پہلا دن تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والے دن کتنے کٹھن ہوں گے۔ میں سوچوں میں بھٹک رہی تھی اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی یہ ساس اور نند مجھ سے خوش ہوں گی یا یہ کھٹاس میری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے سالوں بیت گئے ہوں۔ ہر صبح کا سورج ایک نئے امتحان اور نئی ذلت کا پیغام لے کر طلوع ہوتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے اکثر روتی تھی، اور جب احمد آتا تو میں اپنے آنسو پوچھ کر ایسے مسکراتی جیسے دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت میں ہی ہوں۔ احمد جب پوچھتا کہ تم اداس کیوں لگتی ہو تو میں اسے یہی کہتی کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ حالانکہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ اسے بتا دوں کہ اس کی ماں اور بہن مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں، مگر پھر بھی ڈر مجھے خاموش کر دیتا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے خاندان کے خلاف زہر اگل رہی ہوں، یا شاید وہ مجھ پر یقین ہی نہ کرے اور پھر ہمارے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ اس لیے میں ساری کڑواہٹ اپنے اندر گھوٹتی رہی۔ ایک دن دوپہر کو میں صحن میں کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال رہی تھی کہ میری بڑی نند اپنے بچوں کے ساتھ آ دھمکی۔ ان کے بچے پورے گھر میں اودھم مچا رہے تھے۔ انہوں نے کھلونے اور کچرا ہر طرف پھیلا دیا تھا۔ نند نے مجھے دیکھا اور ایک طنزیہ نظر ڈال کر بولی کہ دیکھو، یہ بہو کا کام ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھے، مگر تم تو یہاں کھڑی دھوپ سیک رہی ہو۔ یہ سارا صحن صاف کرو اور بچوں کے لیے کچھ کھانے کو بنا کر لاؤ، کیونکہ وہ بھوکے ہیں۔ میں نے جھاڑو اٹھا لیا۔ شدید گرمی میں وہ کوڑا صاف کرنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ میں ایک ایک تنکا چن رہی تھی اور میری کمر درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ اسی دوران محلے کی ایک عورت گلی سے گزری۔ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر میری نند سے کہا کہ کیا تمہاری بھابھی بس یہی کام کرنے کے لیے آئی ہے؟ کتنا برا لگ رہا ہے اسے اس وقت صحن صاف کرتے ہوئے دیکھ کر۔ اس پر میری نند نے اونچی آواز میں کہا کہ کیا کرے خالہ، ہم نے تو اسے بہت سمجھایا ہے، مگر اس کی عادت ہی ایسی ہے کہ خود کو کام میں مصروف نہ رکھے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سستانے نہیں دیتی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور میری آنکھوں سے دو گرم آنسو جھاڑو پر گرے۔ میری عزت نفس مجروح ہو رہی تھی۔ احمد جب گھر آیا تو میں نے اسے کچن میں مہمانوں کے لیے تواضع کا سامان تیار کرتے ہوئے کہا کہ احمد، مجھے لگتا ہے کہ امی اور تمہاری بہنیں مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ میں جتنا بھی کام کر لوں ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی۔ احمد نے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں ایسا سوچتی ہو؟ وہ تمہاری اپنی ہیں، تم شاید ابھی پوری طرح اس ماحول میں ڈھل نہیں پائیں۔ بس تھوڑا صبر کرو، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی باتوں میں مجھے اپنے لیے کوئی ہمدردی نظر نہیں آئی، بلکہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری بات کو صرف ایک عام سا شکوہ سمجھ کر ٹال رہا ہے۔ میں نے دوبارہ کچھ نہ کہا اور کاموں میں لگ گئی۔ مہمانوں کے کہکے کچن تک آ رہے تھے، جبکہ میں وہاں اکیلے پسینہ بہا رہی تھی۔ میرے پیر سن ہو چکے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ میں بھی انسان ہوں، کوئی مشین نہیں۔ رات کا کھانا جب تیار ہوا تو چھوٹی نند نے مجھے کہا کہ تم کچن میں ہی کھانا کھا لو، کیونکہ باہر سب مہمان بیٹھے ہیں اور تمہارا وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا تو وہ یہ سب نہیں سن رہا تھا۔ میں نے کچن کے کونے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر برتن دھونے لگی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب گھر میں موجود نند کے بچوں نے میرے کمرے کو اپنا کھیل کا میدان بنا لیا تھا، میں کچن کے کاموں کے پہاڑ تلے دبی ہوئی تھی کہ اچانک میرے کمرے میں بچوں کے شور اور ہنسنے کی آوازیں آئی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھ گیا۔ میں نے جیسے تیسے کام چھوڑا اور دوڑ کر کمرے کی طرف گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کمرے میں ہر طرف بیڈ شیٹس پھیلی ہوئی تھیں
اور میری الماری کا سارا سامان فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ بڑی نند کے بچے میری شادی کے جوڑے کو کھینچ کر اس پر جوس گرا رہے تھے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان سے وہ جوڑا چھیننے کی کوشش کی تو وہ رونے لگے۔ اتنی دیر میں میری نند اور ساس بھی وہاں آ پہنچی۔ نند نے آتے ہی مجھ پر برسنا شروع کر دیا کہ تم نے بچوں کو ڈرایا کیوں ہے؟ یہ تو بچے ہیں، تم نے ہی اپنی چیزوں کو سنبھال کر نہیں رکھا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میری شادی کا جوڑا ہے، میں کیوں نہیں سنبھالوں گی؟ مگر ساس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم اپنی چیزوں کو بچوں سے بھی زیادہ اہم سمجھتی ہو۔ یہ تمہاری انا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سکون کا سانس نہیں لے پا رہا۔ میں نے سارا دن وہ جوڑا صاف کرنے میں گزارا مگر داغ نہیں گئے۔ میرے دل میں ایسا لگا جیسے میری خوشیوں کے ساتھ بھی وہی ہوا ہو جو اس جوڑے کے ساتھ ہوا تھا۔ آج شام بھی جب احمد دفتر سے واپس آیا تو ساس نے اسے کمرے میں جا کر بتایا کہ کیسے میں نے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور گھر کا سامان بکھیر کر رکھا ہے۔ احمد نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نظروں میں غصہ اور مایوسی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تم بچوں سے لڑ رہی تھی؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ اصل میں کیا ہوا تھا، مگر نند نے بیچ میں آ کر ایسی کہانی سنائی کہ جیسے میں نے خود بچوں کو جوڑا دیا تھا کہ وہ اسے خراب کریں۔ احمد نے مجھے سرد مہری سے کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ شاید وہاں جا کر تمہیں سکون ملے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے اسے صرف یہ کہا کہ اگر میں چلی گئی تو کیا یہ گھر ٹھیک ہو جائے گا؟ احمد خاموش رہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات میں نے سوچا کہ کیا میری شادی صرف اس لیے ہوئی تھی کہ میں ہر روز الزام سہوں اور شوہر کی نظروں میں گرتی رہوں؟ پھر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بستر پر پڑے پڑے روتی رہی کہ احمد کیوں میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ گھر اب میرا نہیں رہا بلکہ ایک ایسا قید خانہ بن گیا ہے جس میں میرے اپنے ہی شوہر کو میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کے کسی کزن کی شادی کا کارڈ آیا تھا جس کے انتظامات کے لیے گھر کے تمام افراد کو بیٹھ کر بات کرنی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب وہ مجھے بھی ہمت دیں گی، مگر میں غلط تھی۔ جب سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تو ساس نے بڑے حقارت بھرے انداز میں مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تم کچن میں جاؤ اور ہمارے لیے چائے اور ناشتہ تیار کرو، کیونکہ یہ ہماری فیملی کا معاملہ ہے اور اس میں تمہیں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل اس بات پر جل کر راکھ ہو گیا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں لیکن میرے پاس اپنی رائے دینے کا بھی اختیار نہیں۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے مگر وہ اپنی ماں کی بات کو سنا انسنا کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد ایک بڑا واقعہ ہوا جب ساس کا ایک قیمتی ہار غائب ہو گیا۔ سارا دن گھر میں قیامت مچی رہی اور جب مجھے خبر ہوئی تو نند نے پہلے ہی احمد کے کان بھر دیے تھے کہ صبح جب میں صفائی کر رہی تھی تو میں نے ہی وہ ہار اٹھایا تھا۔ جب احمد کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اور کرب تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ہار لیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ ساس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا اور کہا کہ تم نے تو میرے گھر کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم سے مانگ لیتی۔ میں نے چیخ چیخ کر اپنی صفائی پیش کی لیکن احمد نے مجھ پر غصہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ وہ شخص جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا آج اسی نے مجھے چور سمجھ لیا تھا۔ اس رات میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اس گھر کو اپنا سمجھا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی اور احمد کمرے میں آ کر مجھ سے ایسی نظریں چرا رہا تھا جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میری ساس اور نند کچن میں بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور مجھے ان کی ہنسی کی آوازیں اپنے کمرے تک آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بربادی پر جشن منا رہی ہیں۔ میری ہمت اب ختم ہو رہی تھی اور میں صرف اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ سچائی کو جلد سامنے لائے، کیونکہ اب میں مزید ان الزامات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ گھر میں کشیدگی اب ایک معمول بن چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی مجھے یہ فکر لاحق ہوتی کہ آج ساس اور نند کی طرف سے کس نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ قیمتی ہار والا واقعہ
تو ابھی تازہ ہی تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میرے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا وہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر چکا تھا۔ آج کا دن کچھ الگ تھا۔ گھر میں بڑی نند کے بیٹے کی سالگرہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ آج پھر سے اپنے بچوں سمیت آئی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور مجھے کسی بھی تقریب میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ میری نند نے مجھے کچن میں قید کر رکھا تھا۔ سارا دن میں نے کچن کے گرم چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کھانے تیار کیے۔ میرے ہاتھ جل رہے تھے اور پسینے کی وجہ سے میرا حلیہ بگڑ چکا تھا، مگر مجال ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا ہو۔ احمد بھی مہمانوں میں مصروف تھا۔ وہ میرے پاس سے کئی بار گزرا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر نہیں بلکہ اپنے مہمانوں پر تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک نوکرانی ہوں جس کا کوئی نام یا رشتہ نہیں ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کچن میں دیگچیوں کی بھاپ سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر پانی پی لوں۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں پہنچی، وہاں ساس اور نند بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ قریبی رشتہ داروں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں وہاں سے گزرنے ہی والی تھی کہ ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ ہماری بہو کو تو سلیقہ ہی نہیں، سارا دن کچن میں پڑی رہتی ہے، نہ تو اسے مہمانوں کے سامنے بیٹھنا آتا ہے اور نہ ہی گھر کی عزت کا پاس ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا سانس رک جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہا تو نند نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے کچن کی طرف گھورتے ہوئے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ دیکھو کچن میں دودھ ابل رہا ہوگا، تم تو بس اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ادھر ادھر گھومتی ہو۔ میں نے وہاں سے خاموشی سے منہ موڑ لیا اور کچن میں آ کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ میں کیا کچھ سہ رہی ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ میری کوئی نہیں سنے گا۔ شام کو جب مہمان چلے گئے اور احمد کمرے میں آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا اور ہمت کر کے کہا کہ احمد، میں بھی انسان ہوں، کیا مجھے بھی اس گھر میں جینے کا حق نہیں ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولا کہ تم پھر شروع ہو گئی ہو؟ گھر میں مہمان آئے تھے اور تم نے کام کیا ہے تو اس میں اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے؟ تم تو حد کر دیتی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ میری تکلیف کو نہیں بلکہ اپنی ماں اور بہن کے آرام کو ترجیح دے رہا ہے۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ میں نے بستر کے ایک کونے میں سمٹ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس امتحان سے نکال دے۔ ساس اور نند کی سازشیں اب اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ مجھے اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس ہوتا تھا۔ احمد اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بس اپنی ماں اور بہن کی باتوں پر کان دھرتا تھا اور مجھ سے دوری اختیار کر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ گھر میرے لیے صرف ایک کھنڈر بن کر رہ گیا ہے جہاں میری عزت کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، مگر کب اور کیسے یہ وقت ہی بتائے گا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر میرے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ آج احمد کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ وہ میرے پاس لیٹا تو تھا، لیکن اس کا جسم مجھ سے دور بستر کے دوسرے کنارے پر تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند کی وادی میں جا چکا ہے۔ میں آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ میری آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ بہہ کر تکیے پر جذب ہو گیا تھا۔ میری روح زخمی تھی اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ پیاس کی شدت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اٹھ کر پانی پی لوں۔ میں بہت احتیاط سے اٹھی تاکہ احمد کی نیند خراب نہ ہو۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو باہر صحن میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے جب میں ساس اور نند کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے ان کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں تھم گئی، میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ وہ دونوں نیم دروازے کے پیچھے بیٹھی آہستہ مگر واضح آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ ساس کی دبی ہوئی مگر زہریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ دیکھو، کل صبح فجر کی اذان کے بعد ایسا کھیل ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس گھر اور احمد کی زندگی سے بدنام ہو کر نکل جائے گی۔ نند کا کہکا ہلکا سا گونجا جس میں عجیب سی شیطانی خوشی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ امی نے سب کچھ تیار کر لیا ہے،
کل جب سب لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو اس کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں احمد کے سامنے ہی اس کا سارا کچا چھٹا کھول دوں گی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہ گئی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ میری بربادی کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اتنی بے دردی سے، اتنے سکون سے۔ سانس نے مزید کہا کہ بس صبح کا انتظار ہے۔ جیسے ہی احمد اسے پکڑے گا اس کی زبان بند ہو جائے گی اور ہم اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیں گے۔ پھر احمد کی دوسری شادی کسی ایسی لڑکی سے کریں گے جو ہماری ہر بات مانے گی۔ میں وہاں سے کیسے اپنے کمرے میں واپس آئی مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے پیر سن ہو چکے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ احمد میرے پاس ہی سو رہا تھا، بے خبر، انجان کہ اس کی بیوی کے خلاف کتنی بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ مجھے جی میں آیا کہ ابھی احمد کو جگاؤں اور سب کچھ بتا دوں، مگر پھر سوچا کہ وہ میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ تو اپنی ماں اور بہن کا اندھا عقیدت مند ہے۔ اگر میں نے ابھی شور مچایا تو وہ الٹا مجھے ہی الزام دے گا کہ میں ان پر جھوٹا بہتان لگا رہی ہوں۔ میں پوری رات بستر پر پڑی چھت کو تکتی رہی۔ رات کا ہر لمحہ مجھے ایک سال کی طرح طویل محسوس ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کبھی لگتا کہ باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو کبھی لگتا کہ کوئی میرے کمرے کے پاس کھڑا میری آہیں سن رہا ہے۔ میں نے پوری رات صرف اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، سچائی کو کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ظاہر کر دے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر بس یہی سوچا کہ صبح کا سورج میرے لیے کیا پیغام لائے گا۔ کیا یہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا یا کسی نئی شروعات کا آغاز؟ فجر کی اذان کی آواز جب بلند ہوئی تو میری روح کانپ اٹھی۔ احمد ابھی تک گہری نیند میں تھا اور میں نے پوری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر میرے ذہن میں نند کی وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر میں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ناشتہ تیار کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ابھی میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے سے ایک تیز اور چیخ نما آواز آئی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میری نند کی آواز تھی۔ پھر سانس کی چیخیں سنائی دی۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میری پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ پھر میں بھی وہیں پر پہنچ گئی۔ میری نند کے چہرے پر ایک مصنوعی پریشانی اور غصہ تھا جبکہ ساس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ پیچھے احمد بھی آنکھیں ملتا ہوا آیا۔ اس کی نظریں الجھی ہوئی تھیں، شاید وہ ابھی ابھی کمرے سے نکل کر گیا تھا اور پیچھے میری نند نے کارروائی ڈال دی تھی۔ میری نند نے احمد کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا کہ دیکھو احمد بھائی، آج اس نے وہ کر دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی الماری سے اتنے پیسے اور ساتھ ہی یہ خطوط بھی ملے ہیں۔ یہ کسی غیر مرد کے ساتھ مل کر گھر کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نفرت تھی۔ میں نے احمد کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ میں صرف اتنا بول سکی کہ احمد میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ایک سازش ہے۔ احمد نے میری بات کو نظر انداز کیا اور لفافے سے خطوط نکال کر پڑھنا شروع کیے۔ اس کے ہاتھ کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اچانک اس کی نظریں خط کے نیچے لکھے ہوئے نام پر جم گئی۔ وہ نام سائمہ کا تھا۔ احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس نے غصے میں بہن کی طرف دیکھا اور زور سے چیخا کہ یہ کیا ہے؟ یہ خط تمہارے نام پر کیوں ہے؟ نند کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، یہ تو بھابھی کے ہیں، یہ ان کے عاشق نے لکھے ہیں۔ احمد نے ایک ہی جھٹکے میں وہ خط اپنی بہن کے چہرے پر دے مارا اور کہا کہ تم نے مجھے اندھا سمجھ رکھا ہے۔ تم نے اسے بدنام کرنے کے لیے میرے گھر کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، مگر کیوں؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور محلے کی قدسیہ خالہ اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ کاغذات تھے۔ وہ اندر آتے ہی برس پڑی کہ بس کرو یہ ڈرامے بازی، میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے بیٹے کو ورغلا رہی ہو۔ پھر انہوں نے میری ساس سے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی کے لکھے ہوئے وہ خطوط جو میرے بیٹے کو بھیجے گئے تھے۔ میرا بیٹا تو شریف ہے، اس نے مجھے دکھا دیے تھے کہ وہ اسے تنگ کرتی ہے اور پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔
میری نند زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور ساس کا سر جھک گیا۔ احمد کی نظروں میں جو نفرت میرے لیے تھی وہ اب اپنی بہن کے لیے غصے اور قرب میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی بہن کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں نے آج تک تم لوگوں کی خاطر اپنی بیوی کو تکلیف دی، مگر تم لوگ تو سانپ نکلے۔ احمد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میری ساس وہاں سے شرمندہ ہو کر نکلی اور نند کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہم نے الگ گھر لے لیا۔ احمد نے اپنا فرض نبھایا اور وہ اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بھی جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے مکمل تحفظ اور عزت دی۔ میں اب اس گھر میں آزاد تھی اور سچ کی جیت نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود ہی اس میں گرتے ہیں۔ اب میری زندگی میں وہ سکھ تھا جو میں نے خوابوں میں دیکھا تھا، اور میرا شوہر اب میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔